بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. محترم حضرات، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. ربیع کے معنی آتے ہیں خوشگوار موسم کے، اور جب خوشگوار موسم آتا ہے تو کلیاں مسکراتی ہیں، پھول کھل جاتے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک کلی مسکرائی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں فرمائی. قرآن شریف میں ان کا تذکرہ موجود ہے اور امت سے کہا گیا ہے کہ تم ان دعاؤں کو یاد کرو، ان واقعات کو یاد کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. پہلے پارے کے اندر ان دعاؤں کا تذکرہ ہے. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ اے لوگو یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے. اور جب وہ کعبے کو بنا رہے تھے تو دعا بھی فرما رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہ اے پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے. اے پروردگار عالم ہم یہ گھر بنا رہے ہیں، یہ کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اس کوشش کو قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. یہاں پر ایک بات مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ جب انسان کوئی نیک کام کرے، نماز پڑھے یا مسجد بنائے یا کوئی مدرسہ بنائے یا پڑوسیوں کی خدمت کرے، کوئی بھی نیک کام انسان کرے تو نیک کام کرنے کے بعد دل کے اندر گھمنڈ نہ آنا چاہیے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی جو سنت ہے
اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اتنا بڑا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کعبۃ اللہ کو بنایا. حضرت ابراہیم نے اور اسماعیل نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد ذرہ برابر بھی ان کے دل کے اندر کوئی تکبر نہیں کہ ہم نے بہت اونچا کام کر دیا، بلکہ اللہ سے دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے پروردگار عالم، اے ہمارے رب، ہماری اس کوشش کو قبول فرما لیجئے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ نہیں ہے. آج یہ کمزوری ہے مسلمانوں کے اندر کہ کوئی انسان 10-20 ہزار روپے مسجد کے لیے خرچ کر دیتا ہے تو اپنے آپ کو گھمنڈ کرنے لگتا ہے کہ میں نے بہت اونچا کام کر دیا. اس لیے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے حضرت اسماعیل کی زندگی سے اور حضرت ابراہیم کی زندگی سے. کعبۃ اللہ بنانے کے بعد کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب قبول فرما لے اس کوشش کو، یعنی ہم نے جو کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھائی ہیں، اس کوشش کو اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو قبول فرما لے. تو ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے. نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہمارے اندر گھمنڈ نہ ہو، تکبر نہ ہو کہ ہم نے بہت بڑا فریضہ اللہ کا ادا کر دیا ہے. نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے اندر ذرہ برابر بھی کسی قسم کا فخر نہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کا یہ فریضہ ادا کر دیا، مسجد میں آ گئے، ہمارا بہت بڑا احسان ہے. تو کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں، اللہ کا فریضہ ہم نے ادا کیا ہے، وہ بھی معلوم نہیں کہ صحیح ہوا نہیں ہوا. بس اللہ کے سامنے عاجز بن کر کے اور انکساری کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب تو قبول فرمانے اس دعا کو اور اس کوشش کو اور اس کمال کو اور اس مسجد کے اندر آنے جانے کو یا مسجد کی بنیاد رکھنے کو یا مسجد کے اندر پینٹ کرنے کو اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو قبول فرما لے. یہ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. آگے حضرت ابراہیم نے دوسری دعا فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے. کون کہہ رہا ہے فرما بردار بنا دے؟ اولو العزم پیغمبر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا فرما رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں اس شخص کو جو انسان اللہ تبارک و تعالی کا، رسول کا فرما بردار ہو، اللہ کے حکموں کو مانتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر چلتا ہو، ایسے انسان کو مسلمان کہا جاتا ہے. ہم لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ پکا مسلمان ہے، یہ بکرے کا گوشت کھاتا ہے، یہ پکا مسلمان ہے، یہ بڑے کا گوشت کھاتا ہے. تو گوشت کھانے والا مسلمان نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے میرے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنا لے. فرما بردار ایسا کہ تیرے حکموں کے اوپر چلنے والا اور تیری بات کو ماننے والا، تیرے حکموں کی فرما برداری کرنے والا، ایسا فرما بردار ہمیں بنا لے.
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کی، اپنی ذریت کے لیے بھی دعا کی، اور یہ فرمایا کہ ہماری نسل کے اندر، ہماری اولاد کے اندر بھی ایک جماعت ایسی فرما دے جو تیری فرما بردار ہو، تیرے حکموں کو ماننے والی ہو۔ اور آگے حضرت ابراہیم نے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور حج کے قاعدے بھی ہمیں سکھا دے۔ یہ کعبۃ اللہ بنایا ہے، یہاں پر صرف نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، حج کے ارکان بھی یہاں پر ادا ہوں گے۔ آج وہاں پر جا کر کے لوگ حج کے ارکان بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ جو حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں یہ انہی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو حضرت ابراہیم نے آج سے کئی سو سال پہلے دعا مانگی تھی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے رب ہمیں قربانی کے اصول اور ہمیں مناسک حج یعنی حج کرنے کے قاعدے بھی سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے اور بہت بڑا مہربان ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمانے کے بعد ایک دعا فرمائی، اور وہ دعا ہی آج کے خطبے کا مقصد ہے۔ کعبۃ اللہ بنا دیا، دیواروں کو تعمیر کر دیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے پروردگار ایک رسول بھی میری اولاد میں سے بھیج دے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ کس نے مانگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول کو مانگا اپنی اولاد میں، اور یہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود نہیں آئے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سارے انبیاء خود تشریف لائے، اللہ نے ان کو بھیجا، لیکن کسی کے مانگے ہوئے نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام خود تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام خود تشریف لائے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، حضرت زکریا، الغرض یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اتنی لمبی چوڑی فہرست ہے، یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام خود تشریف لائے، کسی کے مانگے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن ہم سب کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابراہیم کے مانگے ہوئے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ حضرت ابراہیم نے کیوں مانگے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم کے مانگے ہوئے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ مجھ کو مانگا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس آیت میں اللہ نے اس کا اظہار فرمایا۔ قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں، پہلا پارہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ایک رسول بھی ہماری ذریت میں اور ہماری اولاد میں بھیج دیجئے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان فرمایا کہ رسول کا کام کیا ہوگا، جو رسول میں مانگ رہا ہوں اس کا کام کیا ہوگا، وہ دنیا کے اندر آ کر کے کیا کرے گا، کیا اسی طریقے سے آئے گا اور چلا جائے گا بغیر محنت کیے ہوئے، صرف دنیا کے اندر گھر بنائے گا، یا صرف دنیا کے اندر کھانا کھائے گا، یا ادھر ادھر ٹہلے گا اور چلا جائے گا؟ یہ کام نہیں، بلکہ 4 کام اللہ نے بیان فرمائے کہ اس رسول کے 4 کام ہوں گے۔ اور وہ 4 کام کیا ہیں؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام ان آیتوں کے اندر اللہ نے ذکر فرمائے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول ایسا ہوگا تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا، یعنی قرآن شریف کی تلاوت کرے گا۔ اور صرف تلاوت کرنا مقصد نہیں ہوگا، انسان کا مقصد بھی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن اٹھائے اور پڑھ لے، بلکہ ایک دوسرا مقصد انسان کا یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اس قرآن شریف کو دوسروں کو بھی سکھلائے گا، خود بھی قرآن شریف کی آیتوں کی تلاوت کرے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا۔ آج وہی سلسلہ چل رہا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور قرآن نازل ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی خود بھی تلاوت فرمائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر اس کتاب کو دوسروں کو بھی سکھلایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سکھایا، اور صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تابعین کو سکھایا، اور پھر علماء کرام سیکھے۔ آج علماء کرام جو ہے وہ امت کے دیگر لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ قرآن شریف کو دوسروں کو سکھائے گا۔ یہ بیچارے تبلیغ والے کیا کرتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ تو اصل دین تو یہ ہے کہ انسان خود بھی پڑھے، دوسروں کو بھی پڑھائے، اور دوسروں کو بھی پڑھانے کی دعوت دے۔ ایسا نہیں کہ میں نمازی ہوں، میری بیوی بچے نمازی نہیں۔ اللہ کے یہاں سوال ہوگا کہ تم تو بہت بڑے دیندار تھے، تم تو 5 وقت جب اذان ہوتی تھی ٹوپی اوڑھ کر کے مسجد میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، لیکن تمہارے بیوی بچے، ان کے اندر دین نہیں تھا، تمہارے اڑوس پڑوس والے، ان کے اندر دین نہیں تھا، ان کو تم نے کیوں نہیں سکھایا؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے، اور ان کے واسطے سے پوری امت کا یہ کام ہے کہ قرآن کی خود بھی تلاوت کرے، اور قرآن شریف کو دوسروں کو بھی سکھائے۔ اور قرآن شریف میں کیا ہے؟ یہی نصیحت آموز واقعات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، نمازوں کے حکم ہیں، روزے کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، خلا طلاق کے احکام ہیں، اور نکاح کے احکام ہیں۔ یہ سارے کے سارے احکام ہمیں خود بھی تلاوت کرنے ہیں، خود بھی کرنے ہیں، اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ چوتھا کام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، والحکمہ، کہ حکمت بھی سکھائیں گے۔ حکمت کے معنی آتے ہیں سنتوں کو سکھایا جائے گا، اور سنت کس کو کہا جاتا ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، قول کو، فعل کو سنت کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات زبان سے فرمائی، جو کام ہاتھ سے کیا،
اور جو کام اپنے بدن سے کیا ان تمام کی تمام چیزوں کو سنت کہا جاتا ہے. دانائی کی باتیں ان کو کہا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں اور جتنی احادیث تھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری احادیث امت کے سامنے لا کر کے رکھی. صحابہ کرام نے قرآن بھی سیکھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات بھی سیکھی، ایک ایک سنت کے اوپر عمل کیا. تو ان کے واسطے سے امت کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ قرآن کو خود بھی پڑھے، قرآن کو دوسروں کو بھی سکھائے. اور پھر قرآن کے بعد سنت کا مسئلہ آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی کے اندر کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان تمام کے تمام کاموں کو اور ان تمام کی تمام باتوں کو، ان تمام کے تمام افعال کو سنت کہا جاتا ہے. تو ان سنتوں کے اوپر بھی عمل کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان فرائض کے ساتھ سنت بھی ادا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کے ساتھ سر کے اوپر ٹوپی بھی اوڑھتا ہے. اس وجہ سے اوڑھتا ہے کہ ٹوپی کا اوڑھنا سنت، اور ٹوپی اوڑھ کر کے نماز پڑھنا سنت. جو لوگ ٹوپی اوڑھ کر کے نماز نہیں پڑھتے وہ سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا نماز ایسے نہیں ہوگی؟ نماز تو ہو جائے گی، اللہ کا حکم ہے نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کہاں گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی بھی تعلیم دی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کتاب کو نہیں کہا کہ تم اس کو پڑھو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ والحکمہ، حکمت بھی سکھاؤ، سنتوں کو بھی سکھاؤ. احادیث کا جو ذخیرہ ہے بخاری شریف کی صورت میں، مسلم شریف کی صورت میں، اور امام ابو داؤد نے جو کتاب ابو داؤد لکھی ہے اس کی صورت میں، امام نسائی نے نسائی شریف لکھی ہے، ترمذی شریف لکھی ہے. یہ 6 کتابیں ہیں جن کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے. ان تمام احادیث کی کتابوں کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا تذکرہ ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ بیان فرمایا کہ نماز کیسے پڑھیں، نماز کیسے پڑھی جائے، رکوع کیسے کیا جائے، قیام کیسے کیا جائے، اتحیات کے اندر کیسے بیٹھا جائے؟ یہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور اسی کو سنت کہا جاتا ہے، اسی کو حکمت کہا جاتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زندگی کے ہر شعبے کے اندر فرائض بھی ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے اندر سنتیں بھی ہیں. چلنا فرض ہے، مسجد کے اندر آنا فرض ہے، لیکن انسان کیسے چلے، کس طریقے سے قدم رکھے؟ کیا گھوڑوں کی رفتار چلے؟ غلط ہے. قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَمْشُونَ هَوْنًا کہ نرم چال سے چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے؟ آگے دیکھ کر کے چلتے تھے، ادھر ادھر مکانوں کو اور مکانات کی زینت کو نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے تھے، آگے دیکھ کر کے چلتے تھے. تو چلنا جو ہے کس طریقے سے چلنا ہے؟ اگر وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے. سونا کیسے ہے؟ اگر وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے. کھانا کیسے ہے؟ اگر وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو یہ تمام کی تمام چیزیں سنتیں بن جاتی ہیں. کھانا تو سب کھاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، کوئی بغیر بسم اللہ کے کھا رہا ہے. کھانا انسان بھی کھاتا ہے، کھانا جانور بھی کھاتا ہے، اور سوتا انسان بھی ہے اور سوتا جانور بھی ہے. لیکن سنت طریقے سے مسلمان سوئے گا،
سنت طریقے سے مسلمان کھائے گا، سنت طریقے سے مسلمان پیے گا، اور وہ سنت طریقہ کیا ہے اس کو سیکھنا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے حکمت۔ یہ حکمت بھی اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور ان کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت کی تعلیم، یہ سنتوں کی تعلیم پوری امت کو دی۔ اور چوتھا کام رسول کا، نبی آخر الزماں کا چوتھا کام بڑا اہم کام ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب کیا ہے کہ دلوں کی صفائی بھی کرنا یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم دیندار بن جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی صفائی بھی فرمائی، دل کو مصفا کیا، دل کو بالکل مزکا کیا۔ کن چیزوں سے صفائی فرمائی؟ کیا پانی سے صفائی ہوتی ہے دل کی؟ دل کی صفائی ہوتی ہے انسان کے اندر حسد نہ ہو، انسان کے اندر بغض نہ ہو، انسان کے اندر تکبر نہ ہو، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے انسان نہ جلتا ہو، گھمنڈی نہ ہو، عبادت کر کے گھمنڈ کرنے والا نہ ہو، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر کے اپنے آپ کو فخر کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس کے اندر عاجزی آئے، انکساری آئے۔ دلوں کی صفائی کا کام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آج ہمیں بھی امت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے دلوں کے اندر بھی صفائی کا کام کریں، اور اپنے دلوں کے علاوہ دوسروں کے دلوں سے بھی صفائی کا کام کریں۔ اگر کوئی انسان ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ دوسروں سے جل رہا ہے اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے اس کے جسم کے اندر آگ پیدا ہو رہی ہے، تو وہ ان کو سمجھائے کہ دیکھو بھائی، اللہ نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے اوپر تم اللہ کا شکر ادا کرو، تم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے کیوں جلتے ہو؟ تو یہ حسد نہیں ہونا چاہیے۔ والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ پاک اور صاف دل ہر انسان کا ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اور یہ تعلیم بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 4 کام لگائے تھے نبی کے ذمے، ان چاروں کاموں کو مکمل طریقے سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر کے گئے، صحابہ کرام کو دے کر کے گئے، اور یہ سلسلہ ہم تک پہنچا، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے قیامت تک چلتا رہے۔ یہ 4 کام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 4 کام تھے۔ ان چاروں کاموں کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، ان چاروں کاموں کے اندر پوری شریعت موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔